ناظرین، قرآن پاک کی واحد لاڈلی صورت ہے جو اللہ پاک سے لڑتی ہے، لیکن کس کے لیے؟ یقیناً اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والے کے لیے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے حیرت انگیز فائدے جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے، اور آپ اس سورہ مبارکہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ وہ کون سی مبارک سورہ ہے اور اس کے حیرت انگیز فائدے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل سنیے اور ہمارے اسلامی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیات والی ایک صورت ہے جو پڑھنے والوں کے لیے اس وقت تک اللہ سے جھگڑا کرتی رہے گی جب تک اس شخص کو بخش نہ دیا جائے۔ وہ صورت سورۃ الملک ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا، ایک آدمی کو قبر میں دفن کر دیا گیا تو اس کی طرف ایک 30 آیات والی سورہ مبارکہ بھی آ کر کھڑی ہو گئی جو اس کے حق میں لڑنے لگی۔ جب ہم نے واپس آ کر قرآن مجید کی 30 آیات والی سورت تلاش کی تو وہ سورت ملک تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے دوران سفر لا علمی میں ایک قبر کے اوپر اپنا خیمہ لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو یہ علم نہ ہو سکا کہ اس جگہ قبر ہے۔ اچانک اس قبر میں سے کسی انسان کی سورہ ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ وہ سورت ختم کر دی۔ واپسی پر اس واقعے کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور عرض کیا، میں نے لا علمی میں اپنا خیمہ ایک قبر پر لگا دیا تھا، اچانک مجھے کسی انسان کی سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک مکمل پڑھ لی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت عذاب روکنے والی اور قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 13 اور 14 کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکے میں ان کا جینا تنگ کر دیا گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، اور جب اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو اونچی آواز سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ زیادہ اونچی آواز سے قرآن مجید نہ پڑھیے کہ سن کر مشرک آپ کو اور قرآن مجید کو گالیاں دیں، اور نہ ہی نیچی آواز سے پڑھیے کہ آپ کے اپنے اصحاب بھی قرآن مجید کی آواز نہ سن سکیں، بلکہ درمیانی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری اور باطنی باتوں کو جاننے والا ہے، وہ تو سینوں کے بھید راز جاننے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، وہ باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی سے کہا، میں تمہیں ایک ایسی حدیث نہ بتاؤں جس سے تم خوش ہو جاؤ گے؟ اس آدمی نے کہا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سورہ ملک خود بھی پڑھیں اور اپنے اہل اور عیال اور اپنے گھر کے تمام بچوں کو حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی پڑھنا سکھائیں اور اسے یاد کر لیں، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن عذاب سے نجات دلانے والی ہے اور جھگڑا کرنے والی ہے۔ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی بخشش کے لیے اپنے رب سے جھگڑا کرے گی اور اس کے لیے جہنم کی آگ سے نجات طلب کرے گی، اور پڑھنے والوں کو عذاب قبر سے بھی بچائے گی۔ اس لیے آپ ہی کوشش کر کے سونے سے پہلے روزانہ سورہ ملک کو ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ سونے سے پہلے اگر سورہ ملک پڑھی جائے تو خدا نخواست اسی رات اس شخص کی موت آ جائے
تو یہ صورت اس بندے کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے، اور اس کے پڑھنے کی برکت سے اس شخص کی مغفرت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں المانیہ کہتے تھے، یعنی بچاؤ کرنے والی سورت۔ قرآن مجید میں یہ ایسی سورت ہے جو بھی اسے ہر رات پڑھے گا اس نے بہت اچھا اور زیادہ کام کیا۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا، آپ سوتے وقت اس سورت کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ نیز مغرب کے بعد سے لے کر سوتے وقت تک جس وقت بھی آپ پڑھ لیں عذاب قبر سے حفاظت ملے گی اور ایک سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر، اور ہمارے اس اسلامی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ۔